7 مختلف مقامات آئیں گے جن پر 7 مختلف سوالات کیے جائیں گے، اور ہر جواب پر دوسرے مقام کا راستہ کھل جائے گا، یہاں تک کہ ان تمام مقامات سے گزر کر انسان ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائے گا جس کے حصول کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ مقام جنت ہوگا۔ یہ مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان 7 مقامات پر پوچھے جانے والے 7 سوالات کا صحیح جواب دیں گے۔ جو ان سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو جائیں گے انہیں دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ وہ 7 مقامات کون سے ہیں اور ان پر کون سے 7 سوالات کیے جائیں گے، کیا آپ کو پتہ ہے؟ عربی میں صراط راستے کو کہتے ہیں، یعنی پل صراط وہ راستہ ہے جو دوزخ کی پیٹھ پر سے گزرتا ہے، جو بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ قیامت کے دن تمام مخلوق کو اس پل سے گزارا جائے گا۔ جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے آسانی سے پل صراط سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اہل دوزخ ہوں گے وہ اس پر سے گر کر دوزخ میں جا پڑیں گے۔ ایمان والوں کے لیے وہ پل ایک خوبصورت وادی میں تبدیل ہو جائے گا جہاں وہ بغیر کسی پریشانی سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اہل جنت کو ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ اس پل کو کراس کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات عجیب معاملات دیکھے۔ ان میں ایک یہ تھا، میں نے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پہ کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے پل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ پل صراط کی مسافت ایک روایت کے مطابق 3000 سال ہے۔ دوزخ کے درمیان 7 پل ہیں اور ہر پل کی مسافت 70 برس جتنا فاصلہ ہے۔ ہر پل تلوار کی دھار کی جتنا تیز ہے۔ اس کے اوپر سے گزرنے والا پہلا گروہ آنکھ جھپکتے ہی گزر جائے گا، دوسرا گروہ ایسے گزرے گا جیسے بجلی، تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح پل سے گزر جائے گا، چوتھا گروہ پرندوں کی سی تیزی کی طرح گزر جائے گا، پانچواں گروہ گھوڑوں کی تیزی کی سی طرح گزر جائے گا، چھٹا گروہ دوڑتے ہوئے آدمیوں کی طرح گزر جائے گا، ساتواں گروہ پیدل چلنے والے لوگوں کی طرح گزر جائے گا۔ آخر میں جو گروہ رہ جائے گا، جب وہ پل صراط پار کرنے کے لیے قدم رکھیں گے تو ان کے قدم لڑکھڑانے لگیں گے، چنانچہ وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگیں گے اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں ان کے پاؤں تک پہنچیں گی۔ تب وہ لوگ پیٹ کے بل گھسٹتے چلیں گے، پھر ہاتھوں کے ذریعے پل کے ساتھ لپٹ جائیں گے یہاں تک کہ دوزخ کی آگ بھی ان کو لپٹ لے گی اور بالآخر وہ دوزخ میں گر جائیں گے۔ پہلے مقام پر ایمان سے متعلق سوال ہوگا۔ ایمان کے ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں پر ایمان، روز آخرت اور اچھی اور برے اعمال پر ایمان۔ دوسرے مقام پر نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں نے نمازیں پوری اور صحیح پڑھی ہوں گی وہ نمازیں نور بن کر انہیں آگے کا راستہ دکھائیں گی۔ تیسرے مقام پر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اگلے مقام پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح پہنچ جائیں گے۔ چوتھے مقام پر روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جہاں روزے اور قرآن کی تلاوت انسان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت روزہ کہے گا، اے پروردگار، میری وجہ سے یہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور خود کو نفسانی خواہشات سے بچا کر رکھا، اسے بخش دے۔ قرآن کہے گا، اے اللہ، یہ میری تلاوت کی وجہ سے رات کو سوتا نہیں تھا، اسے بخش دے۔ تب اللہ تعالیٰ اسے اس کی بخشش کر کے اسے اگلے مقام پر بھیج دے گا، جہاں پر اس سے حج سے متعلق پوچھا جائے گا۔ زندگی میں جو انسان صاحب حیثیت ہو اسے کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ حج لازمی کرنا چاہیے۔ چھٹے مقام پر اس سے وضو اور غسل سے متعلق پوچھا جائے گا۔ 7ویں مقام پر لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہمارے اپنے والدین، دوست احباب، رشتہ داروں، پڑوسیوں، بچوں سے ہمارے سلوک پر منحصر ہے۔ جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انتظار میں موجود ہوں گے اور ان کو خوش آمدید کریں گے۔
جہاں ان لوگوں کے لیے پانی کے 2 چشمے ہوں گے جن کے کنارے ہیرے جواہرات کے بنے ہوں گے۔ وہ لوگ ایک چشمے میں نہائیں گے اور دوسرے سے پانی پئیں گے، پھر وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے جہاں فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ پھر وہ جنت میں قدم رکھ کر ایک